بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ احکام سے متعلق فقہی اصطلاحات۔ عزیز طلبہ، جب سبق کے دوران لفظ فرض آیا ہے جو حکم شرعی کا ایک وصف ہے، لہذا احکام سے متعلق جو کچھ بھی فقہی اصطلاحات ہے ان سب کا جان لینا از حد ضروری ہے۔ چنانچہ پیچھے گزر چکا ہے کہ فقہ کا موضوع مکلف کا فعل ثبوتاً و سلباً یا افعال المکلفین من حیث الحلۃ والحرمت ہے، لیکن تکلیف سے پہلے حکم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے حکم کی تعریف اور اس کی اقسام مع تعریفات ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تعریف حکم۔ حکم کی تعریف: اللہ کا خطاب جو مکلفین کے افعال سے متعلق ہو اور اس کے ذریعے یا تو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے، خواہ وہ مطالبہ لازم ہو یا غیر لازمی، یا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا جائے، یا کسی چیز کے متعلق حکم کے ثبوت یا عدم ثبوت کے حق میں کسی اعتبار سے ذریعہ یا باعث ہونے کو بیان کیا جائے۔ یہ تعریف اصولیین کے اعتبار سے ہے، اور فقہا کے نزدیک حکم کی تعریف اعمال کے وہ اوصاف ہیں جو دلائل سے ثابت ہوتے ہیں۔ اعمال کے وہ اوصاف ہیں جو دلائل سے ثابت ہوتے ہیں، جیسے وجوب، حرمت۔ احکام کے اقسام۔ احکام کی دو قسمیں ہیں، احکام تکلیفیہ، احکام وضعیہ۔ احکام تکلیفیہ کی دو قسم کی جاتی ہے، جو دو تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 1، تعریف کی قیودات کے اعتبار سے۔ تعریف کی قیودات کے اعتبار سے۔ نمبر 2، مکلفین کے احوال کے اعتبار سے۔ احکام کی دو قسمیں ہیں، احکام تکلیفیہ، احکام وضعیہ۔ حکم تکلیفی کی تعریف: وہ احکام جن کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا جائے یا مطالبہ کیا جائے، مطالبہ خواہ لازمی ہو یا غیر لازمی۔ تقسیم اول: دو تقسیم کی گئی تھی، تعریف کی قیودات کے اعتبار سے، دوسری تقسیم مکلفین کے احوال کے اعتبار سے۔ تقسیم اول: تعریف میں ذکر کردہ قیودات اور ثبوت احکام کے دلائل کے اور ثبوت احکام کے دلائل کے اعتبار سے احکام کی 9 قسمیں ہیں۔ تعریف میں ذکر کردہ قیودات اور ثبوت احکام کے دلائل کے اعتبار سے احکام کی 9 قسمیں ہیں۔ تقسیم اول: تعریف میں ذکر کردہ قیودات اور ثبوت احکام کے دلائل کے اعتبار سے احکام کی 9 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، فرض، 2 واجب، 3 سنت، 4 مستحب،
5 حرام، 6 مکروہ تحریمی، 7 مکروہ تنزیہی، 8 خلاف اولا، 9 مباح، بالترتیب ہر ایک کی تفصیل۔ فرض، جس کے کرنے کا لازمی مطالبہ دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ فرض کا حکم، فرض کا حکم یہ ہے کہ دل سے یقین اور بدل سے عمل ضروری ہے۔ دل سے یقین اور بدن سے عمل ضروری ہے، اسی لیے انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر فرض کا ترک کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہوگا۔ فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض عینی، فرض کفائی۔ فرض عین وہ فرض ہے جس کی تعمیل ہر ایک مکلف سے مطلوب ہو اور بعض کے کرنے سے دوسروں سے ساقط نہ ہوتا ہو، جیسے ایمان، نماز، روزہ۔ فرض کفایہ وہ فرض ہے جس کی تعمیل مقصود ہو، عامل متعین نہ ہو، کرنے والا متعین نہ ہو، اور بعض مکلفین کے ادا کرنے سے دوسروں سے فرض ساقط ہو جاتا ہو۔ اس صورت میں ثواب عامل کو ملے گا، کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور اگر کسی نے بھی ادا نہ کیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ نمبر 2، واجب، جس کے کرنے کا لازمی مطالبہ دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا فاسق کہا جاتا ہے، اور کسی معقول تعویل کے بغیر انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا جاتا، البتہ گمراہ ضرور کہا جاتا ہے۔ جیسے وتر کی نماز، کبھی کبھی واجب کا اطلاق فرض پر اور فرض کا اطلاق واجب پر ہوتا ہے۔ واجب کو فرض عملی بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، سنت۔ سنت جس کے کرنے کا مطالبہ غیر لازمی طور پر اس طرح ہو کہ کرنے کی تاکید ہو، جس کے کرنے کا مطالبہ غیر لازمی طور پر اس طرح ہو کہ کرنے کی تاکید ہو۔ سنت کا مصداق وہ امور جن کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہو، خواہ یہ ثبوت قولاً ہو یا فعلاً ہو یا تقریراً ہو۔ سنت کے اقسام، سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنن ہدا، نمبر 1 سنن ہدا، نمبر 2 سنن زائدہ۔ سنن ہدا وہ امور جن کا ثبوت بطور عبادت اہتمام کے ساتھ ہو اور وہ فرض واجب کے حق میں مکمل ہو۔ جن کا ثبوت بطور عبادت اہتمام کے ساتھ ہو اور وہ فرض واجب کے حق میں مکمل ہو۔ سنن ہدا کا حکم بغیر لزوم کے کرنے کی تاکید اور کرنے والا مستحق ثواب و تعریف اور نہ کرنے والا مستحق ملامت۔ اگر شعار کی حیثیت ہو، سنن ہدا اگر شعار کی حیثیت ہو تو ساری جماعت کے ترک کرنے پر ان کے ساتھ حکومت پر قتال واجب ہوتا ہے۔ سنن ہدا کی 2 قسمیں ہیں، سنن ہدا مؤکدہ، سنن ہدا غیر مؤکدہ، جس کو سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ نمبر 1 سنت مؤکدہ، جس عمل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفائے راشدین نے دوامی طریقے پر کیا ہو اور بغیر عذر کے اس کو ترک نہ کیا ہو اور ترک کرنے والے پر نکیر بھی نہ کی ہو، جیسے عشرہ اخیرہ کا اعتکاف، رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف۔ اس کا حکم یہ ہے کہ بلا عذر چھوڑنے والا
یا اس کے ترک کی عادت بنا لینے والا فاسق ہے۔ نمبر 2، سنت غیر مؤکدہ، جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے ہمیشہ نہ کیا ہو، بلکہ بغیر عذر کے کبھی کبھی ترک بھی کیا ہو، بغیر عذر کے احیاناً ترک بھی کیا ہو۔ سنت غیر مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں ملامت اور گناہ نہیں ہے۔ کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں ملامت اور گناہ نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ علی العین، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ علی العین، جس کے کرنے کا غیر لازمی مطالبہ تاکید کے ساتھ ہر ایک سے ہو۔ سنت مؤکدہ علی العین، جس کے کرنے کا غیر لازمی مطالبہ تاکید کے ساتھ ہر ایک سے ہو، جیسے 5 وقتہ با جماعت نماز، تراویح کی نماز۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جس کے کرنے کا غیر لازمی مطالبہ تاکید کے ساتھ پوری جماعت سے ہو، اس طور پر کہ بعض کے ادا کرنے سے پوری جماعت گرفت سے بری ہو، اور نہ کرنے کی صورت میں پوری جماعت ملامت اور گرفت کی مستحق ہو۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی مثال جیسے تراویح کی جماعت، آخری عشرے کا اعتکاف۔ سنن زائدہ، سنن ہدیٰ کی 2 قسمیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ پھر سنت مؤکدہ کی 2 قسمیں، سنت مؤکدہ علی العین، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اب سنت کی 2 قسمیں تھیں، سنن ہدیٰ، سنن زائدہ۔ سنن ہدیٰ کی تفصیل مکمل۔ سنن زائدہ وہ امور جن کا ثبوت بطور عادت ہو، سنن ہدیٰ وہ امور جن کا ثبوت بطور عبادت ہو، سنن زائدہ وہ امور جن کا ثبوت بطور عادت ہو، یعنی وہ امور جن کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عادت شریفہ کی وجہ سے اور طبیعت مبارکہ کی وجہ سے ہو۔ مستحب، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی کبھی کیا ہو۔ سنن زائدہ جیسے داہنے پیر میں چپل پہننا یا کسی بھی کام کو داہنی جانب سے شروع کرنا وغیرہ۔ مستحب، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی کبھی کیا ہو، ہمیشگی نہ کی ہو، یا جس کے کرنے کا غیر لازمی مطالبہ تاکید کے بغیر پسندیدگی کے ساتھ ہو، جس کے کرنے کا غیر لازمی مطالبہ تاکید کے بغیر پسندیدگی کے ساتھ ہو۔ نوٹ: مستحب پر مندوب و فضیلت اور تطوع کا عنوان بھی مستعمل ہوتا ہے۔ پانچویں قسم، حرام، جس کے نہ کرنے کا لازمی مطالبہ کسی دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر اور بلا عذر اس کا کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب قرار دیا جائے گا۔ چھٹی قسم، مکروہ تحریمی، جس کے نہ کرنے کا لازمی مطالبہ، مکروہ تحریمی جس کے نہ کرنے کا لازمی مطالبہ کسی ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں کسی اعتبار سے شبہ ہو۔ حکم: ممانعت کے گمان غالب کے ساتھ عمل میں احتراز ضروری ہے۔
بغیر کسی تعویل کے کرنا موجب مذمت و عقاب ہے۔ حرام اور مکروہ تحریمی کے مقدمات، حرام اور مکروہ تحریمی کے مقدمات یعنی وہ امور جو ان تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، یعنی وہ کام جو کسی فعل حرام یا مکروہ تحریمی کے ارتکاب کا سبب اور ذریعہ بنے، وہ مقدمات بھی حکماً حرام اور مکروہ تحریمی قرار پاتے ہیں۔ مکروہ تنزیہی، جس کے نہ کرنے کا غیر لازمی مطالبہ بغیر تاکید کے ہو۔ مکروہ تنزیہی، جس کے نہ کرنے کا غیر لازمی مطالبہ بغیر تاکید کے ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے نہ کرنے میں ثواب اور کرنے کی وجہ سے مستحق عذاب نہیں ہوتا ہے۔ کراہت مطلقہ کا مصداق، کسی موقع پر لفظ کراہت مطلقاً استعمال کیا جائے تو عموماً کراہت تحریمی مراد ہوتی ہے، خلاف اولا جس کے کرنے میں قباحت کا ذکر ہو، جس کے کرنے میں قباحت کا ذکر ہو، خلاف اولا کا حکم یہ ہے کہ ترک بہتر ہے، چھوڑ دینا بہتر اور باعث ثواب ہے، اور کرنا خلاف بہتر اور باعث عقاب و ملامت نہیں ہے۔ ترک بہتر، چھوڑ دینا بہتر اور باعث ثواب ہے، اور کرنا خلاف بہتر اور باعث عقاب و ملامت نہیں ہے۔ مباح، جس کے کرنے یا نہ کرنے میں اختیار دیا گیا ہو، مباح جس کے کرنے اور نہ کرنے میں اختیار دیا گیا ہو۔ مباح کا حکم یہ ہے کہ کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر، نہ کسی میں ثواب نہ کسی میں ملامت، نہ کسی میں ثواب نہ کسی میں ملامت۔ یہ 9 قسمیں مکمل ہوئی۔ احکام تکلیفیہ کی 2 تقسیم کی گئی تھی، تعریف کی قیودات کے اعتبار سے اور مکلفین کے احوال کے اعتبار سے۔ تقسیم اول، تعریف میں ذکر کردہ قیودات اور ثبوت احکام کے دلائل کے اعتبار سے احکام کی 9 قسمیں تھیں: فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا اور مباح۔ تو یہ احکام کی 9 قسمیں مکمل ہوئی۔ اسے زبانی ذہن نشیں کر لیا جائے۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 مستحب، نمبر 5 حرام، نمبر 6 مکروہ تحریمی، نمبر 7 مکروہ تنزیہی، نمبر 8 خلاف اولا، نمبر 9 مباح۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ امید ہے کہ طلبہ اکرام ان تمام فقہی اصطلاحات کو ذہن نشیں کر لیں گے اور ازبر زبانی یاد کر لیں گے۔ انشاءاللہ ان فقہی اصطلاحات کو زبانی یاد کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور مستقبل کی زندگی میں یہ زبانی یاد کرنا کافی معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔